ریاست کے علاوہ کسی بھی گروہ کی مسلح کارروائی منظور نہیں، عدم برداشت، انتہا پسندانہ رویے کی کوئی جگہ نہیں، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے بغیر پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ گمراہ کن پراپوگنڈے کی تشہیر روکنے اور تدارک کے اقدامات کیے جائیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی علماء کرام اور مشائخ اذان سے ملاقات میں گفتگو۔ سپاہ سالار نے گمراہ کن پراپوگنڈے کے تدارک، اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ گمراہ کن پراپوگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کرام کے فتویٰ پیغام پاکستان کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق علماء اور مشائخ نے اتفاق کیا کہ مسخ شدہ تشریحات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پاکستانی تحفظات کی حمایت کی۔ غزہ میں جاری مظالم پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ اسرائیلی حملوں کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج۔ وفاقی حکومت، وزارت دفاع، بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومت نے ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ انٹرا کورٹ اپیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنی ہے۔ ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، بے روزگاری سے ہے، غربت سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے۔ ایک بار پھر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے۔ پاکستان کے عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں۔ بزرگ سیاستدان گھر بیٹھے، نوجوان کو آگے آنے کا موقع دیں۔ عوام اب دوبارہ سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن کی جگہ سلیکشن ہوئی تو اس کا نقصان ملک اٹھائے گا۔ سب کو نظر آ رہا ہے جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ایک بار پھر نام لیے بغیر نون لیگ پر تاک کر وار۔ سیاست میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، مگر ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، مہنگائی سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مردان میں جلسے سے خطاب۔ کہا، پرانے سیاستدان مسائل آج کی سوچتے ہیں نہ کل کی۔ ہم نئی سیاست کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں گے۔ ملکی حالات کا سب کو علم، ہم مل کر مسائل سے نکالیں گے۔ روٹی، کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا نعرہ رہے گا۔ عام انتخابات میں جیت یقینی بنانے کی کوششیں۔ نواز شریف بڑے سیاسی اتحاد کے لیے سرگرم۔ بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا پر نظریں جمانی۔ اہم سیاسی رہنماؤں کے نون لیگ سے رابطے۔ بڑی تعداد میں الیکٹیبلز کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ دوسری جانب کیپٹن ریٹائرڈ سبتر خیبر پختونخوا میں متحرک۔ سابق گورنر اقبال ظفر جھگڑا اور امیر مقام کی ناراضگی دور کرا دی۔ محمد سبتر کی ANP کے رہنما غلام احمد بلوچ سے ملاقات۔ نون لیگی قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پارٹی متحد ہے، پاکستان کو پھر کامیابی کی جانب گامزن کریں گے۔ پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اگر چاہتی ہے کہ ملک کو طاقتور اور توانا بنائے، ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اتنی معاشی تباہی یہ حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت۔ صرف چیئرمین PTI نہیں، اس شخص کو مسلط کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ ملک کے مجرموں سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا، اسٹیبلشمنٹ معیشت بہتر بنانے کی خواہش مند، مگر اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ معاشی بحران کا شکار ہونا کوئی حادثہ نہیں، منصوبہ بندی ہے۔ باحثیت قوم ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ سربراہ JUI کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ کہا، اسرائیل کو پاکستان میں تسلیم کرانے کی کوششیں کی گئیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کشمیر اور فلسطین کے پرامن حل کے لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ نگران حکومت مکمل طور پر غیر جانبدار، کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، انتخابات کے انعقاد میں آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔
انوارالحق کاکڑ کا واضح پیغام۔ نگران وزیر اعظم کہتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی میں کوئی دباؤ نہیں، دنیا بھر میں غیر ملکیوں کے قیام کے لیے قوانین موجود ہیں، پاکستان میں قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاتھ میں فلسطین کا پرچم، گود میں کھلونے رکھے ملبے پر بیٹھی بچی، بابر اعظم اور محمد رضوان کی فلسطین پر ایک جیسی پوسٹ۔ بابر اعظم نے یہ تصویر شیئر کرنے کے ساتھ کیپشن میں ایک شعر بھی تحریر کیا۔ یہی پوسٹ کچھ دیر بعد رضوان کی جانب سے بھی شیئر کی گئی۔ لاہور ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کے کیس میں ایک نیا موڑ، 3 نسلوں کو موت کی وادی میں دھکیلنے والے ڈرائیور افنان کی کم عمری کی آڑ میں چھپنے کی کوشش۔ قتل کی دفعات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جوینائل ٹرائل کی بھی استدعا کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے دوران سماعت اہم سوالات اٹھا دیے۔ بغیر لائسنس تو گاڑی ایک قتل کرنے کی مشین ہے، بغیر لائسنس اور کم عمری میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم۔ دوسری جانب لاہور ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، 3 روز میں 1398 مقدمات درج، سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں۔ برقرار، فضائی آلودگی میں بے تحاشا اضافہ، لاہور ہائی کورٹ کا اسکول اور کالجز 3 ماہ تک ہفتے کے روز بند کرنے کا حکم۔ دھواں پھیلانے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے والے ماحولیات کے افسران کی نشاندہی بھی کی گئی۔ لاہور میں اسموگ کے تدارک کے لیے بڑا پلان تیار، 28 نومبر کو مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ، 29 نومبر کو بارش کا بڑا سسٹم شہر میں آنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں تیار کردہ کھانسی کے شربت میں نقصان دہ اجزاء کا انکشاف، مالدیو کی شکایت پر WHO کی تحقیقات میں الکوہل کی زیادہ مقدار کی تصدیق۔ حکومت پنجاب نے کھانسی کے 5 شربت پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں ڈریپ کی سفارش پر حکومت پنجاب نے سیرپس کی فروخت روک دی ہے۔ سابق وزیر خارجہ اور اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب انتقال کر گئے۔ گوہر ایوب کی نماز جنازہ آج سے پہر 3 بجے آبائی علاقے ریحانہ ہری پور میں ادا کی جائے گی۔ شہباز شریف، راجہ پرویز اشرف اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے، موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا، کئی عمارتوں کے تہہ خانوں میں پانی بھر گیا، متعدد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، راستے بند ہونے کے باعث تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی گئی۔ مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری چیف سلیکٹر مقرر، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے اجازت لے لی، مشیر کھیل پنجاب کا عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہاب ریاض کی پہلی اسائنمنٹ دورہ آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ کا انتخاب کرنا ہے، 20 نومبر سے راولپنڈی میں کیمپ کا معائنہ کریں گے۔ وہاب ریاض کہتے ہیں کہ قومی سلیکشن کمیٹی کا سربراہ بننا اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ سجدت، یہ جگمگ، یہ دل فریب اور چلبلی ادائیں، بل کھاتی لہراتی دلوں کو گرماتی چال، ایریکا رابن کا عالمی مقابلہ حسن میں بھرپور جمال، پاکستانی بیوٹی کوئین نے جلوے بکھیرے تو شرکا اش اش کر اٹھے۔